ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। کسی گھر میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو تمام اہل خانہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری تو پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ شروع میں تو بہت عرصہ پوری فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے، خود فریبی کا ایک جال ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فرد کی بیماری ہے، جبکہ نشے کی بیماری ایک فرد کی نہیں بلکہ یہ پورے گھر کی بیماری ہے کہ اس میں گھر کا شرازہ بکھرتا ہے، اور اس میں بڑے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل خانہ کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ بس مریض پختہ ارادہ کر لے تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا، تو یہ کوئی اس طرح کوئی پختہ ارادے کی بات نہیں ہے، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ جیسے ہر ٹریٹمنٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا بھی ایک سٹرکچر ہے جس کو فیملی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی فیملی اگر ہمارے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا لوڈ ون ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اب وہ اپنا جو ان کا کنڈیشن اس ٹائم پہ ہوتی ہے، تکلیف سے گزرنا، خوف سے گزرنا، نا امیدی سے، مایوسی سے گزرنا، یہ ساری کنڈیشنز ان کو بھی ایک تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اوان ہے۔ آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یو آسک فار اٹ۔ یہ پروگرام جو ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد ایسا پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے ہوتا ہے، جو کہ 4 مختلف سینٹر سے ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا پروگرام ہے جو کہ نشے کی بیماری، نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اور سماجی مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھا کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر شام 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ اور یہ پروگرام اس وجہ سے خاص ہے کہ یہ آپ لائیو دیکھا کرتے ہیں، یعنی آپ کے جو اپنے سوالات ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کے جو افکار ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا پینل ہے وہ اس کے اوپر پھر آپ کی رہنمائی فرماتا ہے، اور چیزوں کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر اس پروگرام میں بات ہوا کرتی ہے۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو ہفتے کے روز کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ویسے ہی ویکینڈ ہوتا ہے، پھر یہ لاہور سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اسپیشل پروگرام ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں، کوئی 50 سال سے زائد کار صاحب کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، لاکھوں زندگیوں کو بدلتے ہوئے۔ بے شمار آپ کی کتابیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ کوئی 11,000 سے زائد آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور ان سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان سے اپنی لائف کو بہتر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔
ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے اور کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مس عظمیٰ صداقت پچھلی بار کی طرح آج بھی موجود ہیں اور اس پروگرام میں جو ہے وہ ہم آپ کے جو نظریات ہیں, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے فیض یاب ہوں گے, کیونکہ آپ چیف ٹریٹمنٹ آفیسر ہیں ولنگ ویز کے لیے اور بیک وقت لاہور, اسلام آباد اور کراچی جو ہے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فرائض ہیں وہ آپ سر انجام دیتی ہیں. اور اس طرح سے جو ولنگ ویز ہے جو کہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں میں آپریٹ کر رہا ہے, وہ ایک سیم سٹرکچر کے تحت اپنا جو کام ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کر آتا ہے. آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے اگر اس کو ایک لائن میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ کیوں نہ پہلے قبلہ درست کر لیا جائے. میں نے ڈاکٹر صداقت علی سے اکثر یہ سنا کہ ہم نے کعبے جانا نہیں ہے بلکہ اس کی طرف رخ کرنا ہے. تو یہ جو رخ کرنا ہے, یہ جو قبلہ اور اپنی نارتھ کو صحیح کر لینا ہے, یہ جو اپنی ڈائریکشن کو صحیح کر لینا ہے, ایک سمت پکڑ لینا ہے, تو وہ پکڑنا کتنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد عمل آتا ہے. یعنی پہلے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پہنچنا کہاں پہ ہے تو عمل تو اس کے بعد ہے, پھر آپ راستہ دیکھتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ سفر طے کرتے ہیں. سر, یہ قبلہ درست کرنا اکثر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو عمل ہے, جو پریکٹیکلی کچھ چینج کرنا ہے, چاہے ایکسپیرینس ہو نہ ہو, چاہے کچھ پتہ ہو نہ ہو, بس کچھ نہ کچھ لگے رہنا چاہیے. کیا پہلے کوئی یہ ضروری ہے کہ کوئی قبلہ ہو تو پھر ہم کام شروع کریں؟ دیکھیں, روڈ میپ ہونا تو بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں تو آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ایک گوگل میپ جو ہے گوگل پن مانگتے ہیں, لوکیشن پن مانگتے ہیں, تو آپ کو کتنی تسلی سی ہو جاتی ہے. حالانکہ رستے میں 100 موڑ آتے ہیں اور رکاوٹیں آتی ہیں, ٹریفک کا بہاؤ رک جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے. تو یہ سب سے پہلے قبلہ درست کرنا اسی کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ جب کوئی ہمارے پاس مریض داخل ہوتا ہے تو ایکچولی وہ خالی مریض داخل نہیں ہوتا, پورا گھر ایک طرح سے ہمارا مہمان بنتا ہے, اور پورے گھر کے جو جذباتی مسائل ہوتے ہیں, تھکاوٹ, غصہ, ڈر, خوف اور یہ بے شمار چیزیں, اور پورے گھر کی ایک تاریخ, اور پھر انسان کی تاریخ اس گھر کے توسط سے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے. اور کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اہل خانہ کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ بس مریض پختہ ارادہ کر لے تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا. تو یہ کوئی اس طرح کوئی پختہ ارادے کی بات نہیں ہے, یہ ایک جہد مسلسل ہے جس میں گول تو ہمارا یقیناً یہی ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑ دیں, لیکن اصل میں شخصیت کو بدلنا, متوازن بنانا, اور مریض کے اندر ایک ایسا ذہنی سکون اور عزت نفس پیدا کرنا جو اس کو سرخرو کرے, نہ صرف مریض کو سرخرو کرے بلکہ پوری فیملی کو سرخرو کرے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے, ایک پروسیس ہے جس کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے. ٹھیک, کہ جیسے ہم نے پچھلا جو شو کیا تھا وہ ٹیوننگ کے اوپر کیا تھا کہ فیملی کو ٹیون کرنا, کیا یہ قبلہ درست کرنا یہ وہی مراد ہے اس کی؟ ہاں بالکل, کیونکہ فیملی ٹیون آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے نا. کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو کسی گھر میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو تمام اہل خانہ متاثر ہوتے ہیں, لیکن نشے کی بیماری تو پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. شروع میں تو بہت عرصہ پوری فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے, خود فریبی کا ایک جال ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یکایک انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مریض نشے کا عادی ہے, تو ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے. وہ سارے تانے بانے جو انہوں نے بنے ہوتے ہیں اپنے پیارے کے مستقبل کے بارے میں, وہ سارے ٹوٹ کے نیچے آ گرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سروائیول کی جنگ شروع ہوتی ہے, اور بیماری جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ سب گھر والوں کو پریشان کرتی ہے, اور مریض کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ بول رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, میں نہیں بول دی میرے بچ میرا یار بول دا. تو وہ والی بات جو ہے مریض نہیں بول رہا ہوتا, اس میں اس کی بیماری بول رہی ہوتی ہے, اور جو کچھ بھی مریض کہہ رہا ہوتا ہے یا جو حرکتیں وہ کر رہا ہوتا ہے وہ خود نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہر گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ نشے کی بیماری سے پہلے بھی وقت گزارا. لیکن جھوٹ تو وہ بول رہا ہے نا, وہ تو اس کا منہ بول رہا ہے. جھوٹ تو منہ ہی بول رہا ہے, لیکن جھوٹ کا آغاز جو ہے
وہ دماغ کے ان نہا خانوں سے ہوتا ہے جو بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کام کرنا ہے بدنامی والا اور بدنامی سے بچنا بھی ہے. لیکن جب ہم کوئی بھی لفظ بولتے ہیں یا دوسروں سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ جتنا سادہ سا پروسیس نظر آتا ہے اتنا ہوتا نہیں. اس میں بہت مراحل ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، سوچ پھر بہت سارے لفظوں کے سانچوں میں ڈل جاتی ہے، بہت سے لفظ قطار باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر ان لفظوں میں سے اپنے مطلب کے لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں. پھر وہ لفظ جو ہیں وہ ایک چشمے کی طرح بہنا شروع ہوتے ہیں اور ہمارے حلق میں جو آواز ہوتی ہے وہ جنم لیتی ہے اور پھر اس کے اتار چڑھاؤ، زیر و بم، یہ سارا ایک بڑا ہی مزیدار زبردست کام ہے. پھر زبان کے اوپر سے تیرتے ہوئے لفظ ہونٹوں سے نکلتے ہیں. یہ ایک بڑے ہی خوبصورت عمل ہے. اس میں جو بھی خیال ہوتا ہے اچھا یا برا، اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے جسم کے اندر آرگنز ہیں جو حصہ لیتے ہیں، اور ہمارا جو انکانشیس برین ہے جس میں لفظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، ہمارے سابقہ تجربات ہوتے ہیں، اور اس کی مدد سے پھر ہم بات کرتے ہیں. وہ جو آپ نے جھوٹ کی بات کہی، تو مریض جھوٹ اس لیے بولنا چاہتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو، اور یہ کوئی بدنام نہ ہونے کی خواہش بری نہیں، لیکن اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہم اس کی بیماری کو سمجھیں. اور جب ہم اس کی بیماری کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو دھول دپا کرتا ہے یا وہ جو چھوٹے موٹے جو چوری چکاری یا اس طرح کے کام بھی کرتا ہے، دنگا فساد بھی کرتا ہے، تو یہ اس کی اصل تباہ کا حصہ نہیں ہوتا. یہ گھر والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے، لیکن یہ تو ستارہ تھا ہمارے گھر کا چمکنے والا، یہ اس کو ہو کیا گیا ہے. تو وہ واضح طور پر جانتے ہیں. لیکن ہم معاشرے میں عمومی طور پر نشے کے مریضوں کو منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ کوئی بھی جو نشے کا مریض ہے وہ اوریجنلی جو زیادہ تر اپنی زندگی میں کام کرتا ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن طریقہ کار صحیح چوز نہیں کرتا؟ نہیں، خالی نشے کا مریض ایسا نہیں کرتا. ہر انسان جو ہے، سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. مطلب کچھ بھی وہ کریں اس سے وہ اپنا کو بھلا چاہتے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ کوئی بہتری چاہتے ہیں. اصل چیز طریقہ کار میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماضی میں کئی چیزیں جو کہ اچھی سمجھی جاتی تھیں آج وہ بری سمجھی جاتی ہیں. معاشرے میں بدلتا رہا. کئی سو سال پہلے طاقت کا استعمال جو ہے وہ بالکل جائز سمجھا جاتا تھا، سیولائزڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا، بٹ اب وہ انسیولائزڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر صدی میں جو ہائی لائٹ ہے وہ بدلتی رہی. کسی زمانے میں اس شخص کو بہت عظیم سمجھا جاتا تھا جس کے ڈھیر سارے بچے ہوتے تھے، پھر کبھی جس کی زمینیں زیادہ ہوتی تھی، پھر کبھی انڈسٹری کا آ گیا معاملہ، پھر آئی ٹی کا معاملہ آ گیا. آج 21ویں صدی میں اس انسان کو زبردست سمجھا جاتا ہے کہ جو بات اپنے دل میں وہ ٹھان لیتا ہے اس بات پہ وہ عمل بھی کر لیتا ہے. وہ اپنے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. لیکن ایسا زیادہ سے زیادہ 4% لوگ قدرتی طور پر کر سکتے ہیں، باقی لوگ ایسا کرنا سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. میں یہاں پہ ٹیوننگ سیشن کی جیسے آپ نے بات کی اور جیسے آپ نے کہا قبلہ ہم نے پیشنٹس کا اور ان کی فیملی کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جیسے ہر ٹریٹمنٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا بھی ایک سٹرکچر ہے جس کو فیملی کو جاننا بہت ضروری ہے. یعنی فیملی اگر ہمارے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا لوڈ ون ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اب وہ اپنا جو ان کا کنڈیشن اس ٹائم پہ ہوتی ہے، تکلیف سے گزرنا، خوف سے گزرنا، نا امیدی سے، مایوسی سے گزرنا، یہ ساری کنڈیشنز ان کو بھی ایک تکلیف میں ڈال دیتی ہے. اور جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے اور ایڈکشن کے خاص کر کے بارے میں بات کروں تو وہ فیملی اگر اس تکلیف سے نہیں نکلتی، یعنی ایک تو ٹریٹمنٹ کا ڈائریکشن فیملی کو بتانا، پھر ان کی ڈائریکشن بھی بتانا کہ اگر آپ اپنے لوڈ ون کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس راستے پہ جانا ہوئے گا. یعنی اس کی ڈائریکشن سمجھانا ٹیون ان سیشنز کا بیسیکلی پرپس ہے. اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال مسز آپ کے لیے کہ کیا ایسا ہے کہ قبلہ سے کتنا ڈیویٹ کرتی ہے فیملی؟ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے اس سے وہ ڈیویٹ کی ہوئی ہو، کوئی کم کی ہوئی ہو،
تو کیا یہ فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے ان پہ کم انرجیز کے ساتھ وہ اس چیز کی طرف آ جائیں اور کچھ زیادہ؟ دیکھیں جب ہم نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فرد کی بیماری ہے، جبکہ نشے کی بیماری ایک فرد کی نہیں بلکہ یہ پورے گھر کی بیماری ہے کہ اس میں گھر کا شرازہ بکھرتا ہے اور اس میں بڑے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نگیٹیولی۔ جیسے جیسے نشے کی بیماری پروگریس کرتی جاتی ہے تو تکالیف جو ہے اس گھر کے اندر زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، لیکن گھر والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی صرف مجھے ہی پتہ ہے، اور یہ ہر وہ شخص سوچ رہا ہوتا ہے جو اس گھر کے اندر ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ، اور وہ باقی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرے گا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہر شخص جو ہے وہ اسی حد تک چھپانے کی کوشش کرتا ہے جب تک چھپ سکتا ہے۔ لیکن گریجولی ایک اچھی چیز یہ ہے، اس کو اب ذرا غور سے سنیے گا، کہ اچھی چیز یہ ہے کہ نشے کی بیماری وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتی رہتی ہے، اور یہ کرائسس جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ مریض سوچے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے اور میں جاؤں اور جا کے کوئی علاج سیکھ کروں، لیکن ہر فرد جو ہے وہ جس حد تک چھپا سکتا ہے وہ چھپاتا ہے، بٹ ایونچولی یہ کرائسس حجم میں بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کار ایکسیڈنٹ ہے، جیسے کوئی اوور ڈوز ہونے کا خدشہ ہے، کسی ایمرجنسی میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہاں سے جب ساری فیملی مل کر ریسکیو کرتی ہے تو پھر وہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی بڑے علاج میں عام طور پر ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں، اور علاج کا جو سفر ہے وہ سب سے پہلے فیملی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور فیملی آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا اس کے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ بعض اوقات وہ کچھ امید رکھتے ہیں، کچھ فیملی ممبر نا امید ہوتے ہیں، خاص طور پہ وائفس جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہوتی ہیں، اور وہ کبھی یہ سوچتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں، کبھی سوچتی ہیں کہ نہیں میں بسنے کی طرف جاؤں، کبھی وہ دیکھتی ہیں میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، کبھی وہ سوچتی ہیں کہ میرے بچے بھی بڑے ہیں۔ لیکن جب وہ اس سفر میں آگے بڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ جس تکلیف میں 20 سال 22 سال 30 سال 25 سال میں نے گزارے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نشے کی بیماری کے بارے میں ایک واضح حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ٹریٹیبل النس ہے، اس کا بڑا واضح جامع علاج موجود ہے، جس پروسیس میں اگر ہم انٹر ہو جائیں تو ایونچولی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو قبلہ درست کرنے والی بات ہے، یہ بات محض ہے کہ آپ بیماری کو پہچاننا سیکھ لیں۔ کچھ فیملیز اب ہمارے پاس ایسی بھی آتی ہیں جو کچھ نہ کچھ چیٹ جی پی ٹی سے نالج لے کے آتی ہیں، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری ایک فزیکل النس ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اچھا یہ لپ سروس کی حد تک نہیں پتہ، یہ بات جب ہڈیوں میں اترے گی اور آپ کے بیہیویئر بدلیں گے تو سمجھ آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ نشے کی بیماری ہے۔ محض پتہ ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو چھپانے کی بات ہے، جب گھر میں چھپانا اتنی اہمیت اختیار کر جاتا ہے تو اس سے مریض کو ایک میسج ملتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ بیماری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور آخر کار اس چیز پہ چونکہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے مریض کا اور فیملی کا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ ایک سازش بن جاتی ہے جو مل جل کے سارے گھر کو برباد کرتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نشے کی بیماری کا وزن ہے وہ سارے اہل خانہ مل جل کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، سو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب مسئلہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا نا، میں نے کون سا یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں نے ضرور نشے کر کر کے اپنی جان دینی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ فیملی کی بیماری ہے، پورے گھر کی بیماری ہے، تو یہ خالی رسمی بات نہیں ہے، انفیکٹ ایکچولی پوری فیملی جو ہے وہ بھی کچھ سرٹن رویوں کے اندر ہوتی ہے جو اس نے معاشرے سے سیکھے ہوتے ہیں۔ اس گھر کے جو مرد ہیں وہ اداروں میں کام کرتے ہیں، معاشرے میں کام کرتے ہیں، اب تو خواتین بھی کام کرتی ہیں، تو وہ وہاں سے کچھ رویے ایسے لے کے آتے ہیں، اور معاشروں میں جو یہ رویے ہیں یہ تاریخ سے آتے ہیں، یہ جنگل کے زمانے سے آتے ہیں، جب انسان بولتا بھی نہیں تھا پہلے اور پھر بولنا شروع کیا تو بے معنی باتیں کرنے لگا، اور پھر اس کی انسپریشن ہمیشہ مختلف جانوروں سے آتی تھی۔ آج بھی آپ لوگوں کے بات چیت میں یہ سن سکتے ہیں کہ فلاں بڑا شیر ہے، تو یا اس طرح وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے اور یہ تو بندر کی طرح کرتا ہے، تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کرتا رہا۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ پوری فیملی بیمار ہوتی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ پیچھے چلنا شروع ہو جائیں انسانی تاریخ میں تو آپ کو انسانوں کے جو رویے نظر آتے ہیں وہ وہی ہیں جو اینیملز کے ہوتے ہیں، اور انہی کو ہم نشئی رویے کہتے ہیں۔ یعنی جو نشئی رویے ہیں
وہ وہی رویے ہیں جو آپ مختلف جانوروں کو ڈسپلے کرتے دیکھتے ہیں مختلف موقعوں پر. اور جو انسانی رویے ہیں وہ رویے ہیں جو آپ کو جانوروں میں جس کی کوئی رمق نظر نہیں آتی, کوئی جھلک نظر نہیں آتی. یہ وہ رویے ہیں جو مسجد میں پلتے ہیں, یہ وہ رویے ہیں جو یونیورسٹی میں پلتے ہیں. یہ انسانوں کے رویے ہیں. جب انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مذاہب اختیار کیے تو ان کی زندگی میں قاعدہ قانون, ان کی زندگی میں اسٹرکچر کچھ آنا شروع ہوا. پھر یونیورسٹیاں آئیں, پھر ریسرچ ہونا شروع ہوئی, تو یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ایک پوری بیماری ہے جس میں گھر میں جو جذبات دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ ہیں غصے کے جذبات, خوف, شک, اور اس میں کچھ گھر والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں پیار سے سمجھانا چاہیے, تو مریض ان کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیتا ہے. تو کچھ گھر والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو وہ سختی پہ اتر آتے ہیں. تو یہ جو انیبلنگ اور پرووکنگ کے دو گروپس بن جاتے ہیں جس سے بیماری بڑھتی رہتی ہے. ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے اگر میں فیملی کو ایڈوکیٹ کروں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیتی ہے اور بانٹ لیتی ہے, اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیماری ہے, تو جیسے ڈائبٹیز میں یا کسی دوسری بیماری میں بھی فیملی جو ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے, وہ بانٹتی ہے, تو اس میں اگر فیملی انیبل کرتی ہے یا وہ بوجھ اٹھاتی ہے تو اس میں وہ غلط کیوں؟ کسی بھی مرض میں اگر فیملی انیبل کرتی ہے, مطلب یہ کہ جیسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے اور فیملی میں سے کوئی ایک بندہ چپکے سے تھوڑی کھیر کھلا دیتا ہے, کہتا کوئی گل نہیں ڈاکٹر تے کہندے ہی ہوندے نے تسی کھا لو. یا کئی مریض ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کھاندا پیندا مر جائے تو کوئی گل نہیں, بھوکا نہ مرے, حالانکہ کھیر تے ہر ایک نے بھوکا ہی مرنا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں اور اس کا نقصان ہو جائے تو اس کو ہم مدد نہیں کہتے. یا کسی کی جب آپ مدد کریں تو وہ بہت ٹیمپریری قسم کی مدد ہو اور وہ بندہ وہ ہنر سیکھنے سے بھی محروم ہو جائے جو کہ اسے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ بڑی ٹرکی ہے. انسانی جو فطرت ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب ایک کام کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات وہ دوسرا کام نہیں کرتا. مثلاً جو لوگ امتحانوں میں بوٹیاں چلانے لگتے ہیں وہ پھر پڑھائی بالکل نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ انیبلنگ کریں گے تو مریض ذمہ داریاں اٹھانی چھوڑ دے گا اور وہ پہلے سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے گا. مطلب وہ ایسے کاموں کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو کہے گا, مثلاً نشے کا مریض ہے تو وہ اپنی ماں کو کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ, تو وہ ماں اس کو جو ہے نوالے دے رہی ہے. اب ماں اس بات پہ بڑی خوش ہے کہ میرا بچہ میرے سے کنیکٹ کر رہا ہے. یعنی بھیک مانگنے والا خود کو فیل کبھی نہیں ہوگا. نیچرلی ایک اتنا شاندار پیشہ چھوڑ کے کون چاہے گا کہ وہ کہیں کام کاج پہ لگے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ جو فقیروں کا پیشہ ہے, جو بیکاری ہوتے ہیں, یہ تو کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے, یہ تو کندن ہو جاتے ہیں. مطلب جو عمر میں آگے بڑھتے ہیں ان کا تجربہ, ان کی یعنی حس نفسیات جو ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے بھیک مانگنا شروع کیا اور آخرکار جو ہے پھر میرا کام نہیں چلا تو میں نے چھوڑ کے کوئی نوکری کر لی ہو؟ کبھی جو نوکریاں چھوڑتے ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں. ہاں, یعنی مطلب سمجھ لیں کہ یہ جو بھیک مانگنا ہے یا غلط کام کرنا ہے یہ ان کا بھی ایک پورا چسکا ہے. بعض اوقات تو یہاں تک کہ چسکا تو ہے ہی ہے, لیکن جو پروفیٹیبل بھی ہے کہ لوگ رمضان میں اور ویسے بھی پاکستان سے ٹکٹ کروا کے سعودی عرب جاتے ہیں تاکہ وہ بھیک مانگ سکیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بندہ ہے جو عمرہ کر رہا تھا اور عمرہ کرتے کرتے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں اگلے 15 دن ہوں, اور اگر آپ نے کوئی دعا کرانی ہے, کسی نے دعا کرانی ہے, کسی نے اپنی جگہ عمرہ اگر مجھ سے کروانا ہے 50,000 تو 50,000. اچھا آپ نے بھی دیکھی ہے. اچھا تو وہ وائرل ہو گئی. اب اندازہ کریں یہ کسر رہ گئی تھی. اگر یہ دعا کرانی ہے تو 2,000 روپے, اور اگر مطلب آپ نے عمرہ ہی کرانا ہے اپنے حصے کا تو میں ہوں ابھی ادھر. ساتھ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ دیکھیں نا میں 4 لاکھ لگا کے آیا ہوں تو آپ کا تو یہ کام 2,000 میں 50,000 میں ہو جائے گا. ہاں مطلب یعنی مارکیٹنگ ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کیسے کیسے جینیس اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. سر وہ جو انیبلنگ اور پرووکنگ کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس بیماری کو بڑھاتا ہی یہ سائیکل ہے.
اور یہ فیملی ان انٹینشنلی کر رہی ہوتی ہے اور اچھی نیت سے کر اچھی نیت سے کر رہی ہوتی ہے, سلوشن کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ذرا پیار کی ڈوز بڑھائیں گے, اگر ہم اس کو ذمہ داری اس کی تھوڑی لے لیں گے, اس کو احساس ہوگا, ون فائن ڈے یہ سمجھ جائے گا. کیا یہ نیچرل ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان ان چیزوں میں برائی نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ احترام بھی کرتے ہیں. اگر آپ مدد کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیں بھی قائم کرتے ہیں. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ محبت میں تو کوئی اگر مگر یہ وہ تو نہیں ہوتا, محبت تو اندھی ہوتی ہے, انکنڈیشنل. تو محبت کو اینک لگوانی چاہیے. زمانہ بہت بدل گیا, اب کی محبت اندھی نہیں رہی. یہ انسٹنکٹیو ہے, یعنی کسی کی مدد کرنا انسٹنکٹیو ہے. اور آپ جانوروں کو بھی دیکھیں گے, اگر دوسرا تکلیف میں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ اپنی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ہو جائے. انسان بھی اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی نیچرلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہیلپ کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں کیا وہ ہیلپ ہو بھی رہی ہے یا الٹا کوئی نقصان اس میں آ رہا ہے. اور اگر نقصان آ رہا ہو تو پھر ہمیں تھوڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کسی طریقے سے ٹھیک نہیں, کیونکہ نقصان ہے تو مجھے سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے میں ہیلپ کروں تاکہ وہ دوسرے بندے کے لیے فائدہ ہو. اور کیا اس کے پیچھے مین یہ ہے کہ اگر امیجیٹ نقصان ہو تو شاید فیملی سمجھ جائے اس کو فوراً, لیکن چونکہ نقصان بہت عرصہ بعد نظر آتا ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن نقصان اوور دا ایئرس چل رہا ہوتا ہے, یعنی ڈوز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اور انسان اتنا ماشاءاللہ دلچسپ یعنی کریشن ہے اللہ کی کہ جیسے جیسے خرابی بڑھتی ہے تو وہ میل اڈیپشن شروع ہو جاتی ہے اس کی, وہ اتنا ماننا شروع ہوتا ہے, کہتے ہیں اتنی ہی خرابی ہے, اتنی ہی خرابی ہے. اور جو خرابی 2 سال کے بعد ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی, وہ اوور دی ٹائم بڑی ہوتی ہے. اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی نہیں کرے گا, یہ بھی نہیں کرے گا. دوسری طرف جب فیملی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرتی ہے تو پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داریاں تھی ہی نہیں, آہستہ آہستہ, ہاں یہ تو میری ذمہ داریاں تھی ہی نہیں, کیونکہ اگر ہوتی تو مجھے کوئی تو کہتا کہ تم بجلی کا بل جمع کرواؤ, تم کمانے کی طرف نکلو, تم کوئی گھر میں چیز لے کر آؤ, تم کسی بندے کو لک آفٹر کرنے کی طرف جاؤ. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام نہیں ہے. اور وہ سارے کام جو ایک پیشنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ پورا گھر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی اپنے حصے کی اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو نبھانا شروع کر دیتے ہیں. اور خرابیوں کا میں بس یہ میم کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی, جو خرابیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے نا, تو پہلی خرابی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اتنی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگلی آنے والی خرابی اتنی خرابی نہیں لگتی نہیں, اور اس کا تھریش ہولڈ بڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سیڑھی میں اوپر چڑھ رہے ہوں اور جیسے جیسے اوپر چڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ منزل قریب ہی ہے, کوئی زیادہ مسئلہ نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے خالصتاً انسانی فریضہ ہے, خالصتاً انسانوں کا وتیرہ ہے, یہ ہیومن برین کا کام ہے. اینیملز ایک دوسرے کی جو مدد کرتے نظر آتے ہیں, جیسے بلی اپنے بچوں کو گردن سے اٹھا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے اور مدد کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, چھپاتی ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے. یہ ایک انسٹنکٹ کے تحت یا ہارمون کے تحت ہوتا ہے جو وقتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد اینیملز بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا, اور اینیملز میں اڈلٹس بالکل ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے. ہیومن بینگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اڈلٹس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور یہ شروع میں نہیں کرتے تھے. جب جنگل کے زمانے میں انسان رہتے تھے تو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی چارہ کرنا پڑتا تھا, کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا. لیکن پھر 10,000 سال پہلے جب تاریخ ریکارڈ ہونی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ انسانوں نے اب سوچ بچار کرنی شروع کر دیا ہے, انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دیا ہے. اور پھر بیچ میں کچھ سیانے قسم کے لوگ آئے تو انہوں نے انسانوں کو کہنا شروع کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں تھا, میں اتنا پرانا نہیں ہوں, لیکن یہ جو ہے تاریخ انسانی میں ایک ریکارڈڈ باتیں ہیں کہ کس طرح دور بدلتے رہے, کس طرح ایون آپ اگر دیکھیں تو پہلے ڈاکو بھی اتنے نیک ہوتے تھے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رابن ہوڈ ٹائپ وہ ڈاکو اتنے نیک ہوتے تھے کہ وہ ڈاکہ مارنے سے پہلے دعا لے کے جاتے تھے غریبوں کی, اور پھر ڈاکہ مارنے کے بعد ان کو دعاؤں کا حصہ دیتے تھے. آج کل ڈاکو بھی ٹھیک نہیں آج کل ڈاکو بھی ٹھیک نہیں آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک فیملی ایک ریسٹورنٹ میں افطاری کر رہی تھی, تو ڈاکو نے آ کے اس میں اتنا خلل ڈالا, یہ تو اللہ بھلا کرے CTD کا, انہوں نے ان کو ڈاکوؤں کو پھر پار لگا دیا, کیونکہ وہ ڈاکو جو ہے وہ بڑی بروٹلی جو ہے وہ بیہیو کر رہے تھے. اور معاشرے میں اگرچہ تو
عدلیہ ہے موجود جو کہ ایسے ڈاکوؤں کو یا جرائم پیشہ افراد کو سزائیں دے، لیکن ایک جگاڑ قسم کی چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، جس میں معاشرہ جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے حل بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ ان پرنسپل درست نہیں ہوتے، پر جب انسانیت تڑپ رہی ہو، انسانوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوں تو پھر جگاڑ بھی کبھی کبھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے اگر ہم ایک بریک لیں تو ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل۔ وقفے سے ہم آگے واپس، لیکن وقفے میں جو کہ خیالات آتے ہیں اور خیالات میں پھر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، تو مسلمہ خیال یہ آیا کہ ایک انسان جو کہ بظاہر ڈیفالٹر ہے، یعنی سارے معاشرے میں بدنام ہے، اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن اس کے گھر میں جب دیکھا جائے تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، یعنی وہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسے کہتے ہیں کہ انگلی پہ ناچتے ہیں۔ یہ کیا فینومنا ہے کہ ایک انسان جو کہ اوریجنلی ڈیفالٹر، اس کے بارے میں امیج ہے اور فیملی جو ہے وہ یہ عمل کر رہی ہے؟ اچھا، نشے کی بیماری وہ واحد بیماری ہے دنیا کی جس کے بارے میں بکس یہ کہتی ہیں کہ یہ کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز ہے، کہ یہ چلاک و مکار بیماری ہے، اور یہ ساری چلاکیاں، ساری مکاریاں جو ہے وہ مریض بھی جب اس ٹیریٹری میں انٹر کرتا ہے تو مریض بھی سیکھنا شروع کرتا ہے۔ پیشنٹس ایک کام میں کافی ماہر ہو جاتے ہیں ایڈکشن کے اس جرنی کے اندر، اور وہ کام ہے امپریشن مینجمنٹ کا، کہ انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنا جو تاثر ہے وہ ہر ایک کے اوپر کیسے میں نے بحال رکھنا ہے کہ ہر ایک میرے واری صدقے بھی جائے، اور جو میرے کام ہیں، جو نشے کے مسائل ہیں، اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن جو کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ نہا کے نکل آتا ہے باتھ روم سے تو ساری فیملی خوش ہو جاتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اماں کو کیا بات کہنی ہے جس سے اماں کی فیلنگز مینیج ہو جائیں گی، اور جو کل رات میں ڈرنک ہو کے آیا تھا وہ ساری جو گڑبڑ تھی وہ ان کے ذہن سے اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ بیوی کو میں نے کیسے دلاسے دینے ہیں، کیسے میں نے بتانا ہے کہ یہ میں تو ابھی چھوڑنا ہی چاہتا ہوں، یہ اگلے رمضان تک تو میں نے چھوڑ ہی دینی ہے، یہ اگلا سنڈے آیا چاہتا ہے تب تک تو کچھ رہے گا نہیں۔ نشے کی بیماری کے بارے میں ایک جو عام تاثر یہ ہے کہ پیشنٹ اگر بیمار ہو گیا ہے تو بس وہ بیڑے غرق ہوتے جائیں گے، لیکن اس کے اندر کئی انٹرولز ایسے آتے ہیں جس میں پیشنٹ صحیح بھی نظر آتا ہے، وہ ہفتہ ایک کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اسے فیملی سمجھنے لگتی ہے کہ یہ چھوڑ دے گا، اور اس نے چھوڑ دی ہے، اور پیشنٹ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو اب میں نے دوبارہ خود سے شروع کر لی اپنی ول سے، ورنہ میں جب چاہوں گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ جیسے جیسے نشے کی بیماری پیشنٹ کے اندر بڑھ رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو مریض کے جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ بھی کافی ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ڈیفنس میکنزم میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ پیشنٹ مختلف بیہیویئر کو ریشنلائز کرنے لگتا ہے، وہ بعض اوقات چیزوں کو منیمائز کرنے لگتا ہے۔ ڈرگز اگر وہ کر کے آئے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں فلانا ڈرگ میں نے نہیں کیا، یہ کیا ہے، اتنا زیادہ نہیں کیا، کم کیا ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں تو صرف چرس ہی پیتا تھا۔ یہ آپ کے پاس جو اتنے پیشنٹ ہے، کوئی آئس کر رہا ہے، کوئی کرسٹل کر رہا ہے، کوئی الکوہل کر رہا ہے، تو میں ان جیسا نہیں ہوں۔ تو میں آج انہیں بتا رہی تھی کہ آپ مریضوں میں سید مریض ہیں،
باقیوں کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن آپ سید ہیں تو یہ کہنا چھوڑ دیں، بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی بیماری کو فرق نہیں پڑتا آپ کے اندر کیا آ رہا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اندر کوئی سبسٹینس جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. سو پیشنٹ جو ہیں اپنے امپریشن کو مینیج کرنے کے لیے اپنے ڈیفینس میکانزم کو یوٹیلائز کرنے کی طرف جائیں گے. سو فیملی کے لیے کئی باری فیملی تسلی میں آ جاتی ہے کہ یہ اب ٹھیک ہو جائے گا یا اب ٹھیک ہو چکا ہے، اور اگر بیچ میں کوئی 2 مہینے کا وقفہ آ جائے تو پیشنٹ جو ہیں اس کو یعنی مینیج کرتے ہیں. حتیٰ کہ بکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ 1 سال تک بھی بعض اوقات ڈرگ فری رہے گا، اور سال کے بعد وہ فیملی کو کہے گا دیکھا نا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں چھوڑ سکتا ہوں، اور سال کے بعد پھر شروع کر لے گا. یعنی یہ جو بیچ میں کچھ اچھی خبریں اور کچھ بری خبریں جس ریڈیو اسٹیشن پہ چلتی رہتی ہیں، تو فیملی کا دھیان اچھی خبروں پر زیادہ رہتا ہے، بری خبروں پہ نہیں رہتا. لیکن جو ایک کنسسٹینسی ہے بیماری کے اندر اوور ٹائم، وہ پیشنٹ کے یہ تمام ہتھیار جو ہیں آہستہ آہستہ پھر کارگر ثابت نہیں ہوتے، اور ایونچولی کرائسس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس طرح ہے کہ ایک طرف کچھ گانے ہیں، اگلی طرف کچھ گانے ہیں. بالکل، ایک طرف سیڈ گانے ہیں، ایک طرف ہیپی سانگ. میں چونکہ مریضوں کے ساتھ بڑے میرا قریبی سا تعلق ہے، 50 سال ہو گئے ہیں، تو وہ میرے ساتھ بڑی دل کی باتیں کر لیتے ہیں. تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھتا ہوں کہ اب تو آپ علاج میں آئے ہیں، لیکن اتنا عرصہ پہلے بھی آپ رمضان میں شراب نہیں پیتے تھے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کافر تے نہیں نہ ہو جانا. مطلب میں نے کہا کہ آپ باقاعدہ ارادہ رکھتے تھے نا کہ رمضان میں نے نشہ نہیں کرنا اور چاند دیکھ کے میں نے نشہ کرنا ہے. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں کہتا کہ اس سے کیا کیا آپ گین کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ایک تو گھر والے جو ہیں ان کی عید ہو جاتی ہے پہلے ہی، اور دوسرا یہ چیز بھی ہوتی ہے کوئی صحت ویت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، چلو جسم کو بھی تھوڑا چین آ جاتا ہے. پیشنٹ جتنا نفسیات کو سمجھتا ہے اتنا تو ماہر نفسیات بھی نہیں سمجھتے. آرام سے ایک پیشنٹ داخل ہوتا ہے 100 دن کے لیے، تو ہفتے بعد گھر والوں کو کہتا ہے کہ بس 90 دن بہت کافی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں چلو شکر ہے 90 دن تے من گیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی 90 دن تے من گیا ڈاکٹر صاحب 90 دن ہی کر دیو. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ والا کیا ٹیسٹ کر رہا تھا؟ وہ یہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ میری بات مانی جاتی ہے کہ نہیں. کتنے کہے سنے میں مطلب اگر میری یہ بات مانتے ہیں تو بعد میں پھر میں 90 سے 80 اور 80 سے 50 اور 50 سے 30 میں کر ہی لوں گا. کیونکہ جب آپ پیچھے چلنے لگتے ہیں کسی کے تو اس سے ایک ایسا فینومینا تخلیق ہوتا ہے انسانوں کے درمیان کہ جس کے آپ پیچھے چلتے ہیں پھر آپ اس کے ہمیشہ پیچھے چلتے ہیں. تو میں اکثر اہل خانہ کو جو ٹیون ان سیشن میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا پس منظر پہ نظر ڈال کے بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ مریض کا کہا مانا اور ہمیشہ اس کی بات مانی، اور وہ آپ کا لیڈر رہا، اور وہ آپ کو جو کہتا ہے کہ یہ فرمائش میری پوری کر دے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، یا مجھے فلاں ملک بھیج دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، یا فلاں حسینہ سے میری شادی کر دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا. تو یہ جو صورت حال ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے اور آپ مانتے رہتے ہیں. تو ٹیون ان سیشن میں اب آپ کو یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ لیں کہ اگلے 5 سال آپ نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی. اچھا مریض بھی پھر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ذہانت میں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ سیدھا ہی کر رہا میں عمرہ نہ کر رہا ہوں. تو اچھا گھر والے کہتے ہوئے جنت ہو گئی. اچھا میں یہ نہ کر لوں یونیورسٹی میں اگلے سیمسٹر میں داخلہ لے لوں، یا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چترال چلا جاتا ہوں، یا میں جاپان کے لوگوں کو کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں. تو جب وہ نیک ارادے ظاہر کرتے ہیں 100 دن پورے ہوتے ہیں، گھر جاتی ہے نا مسلح بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے 100 رکعت نماز جو ہے وہ شروع کر دیتا، یعنی نفل پڑھنے شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ماں کہتی ہے ہائے میرا چاند، ہائے میرا بیٹا. کہتا ہے ماں جی ہن بھی تو شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکوں. تو ماں کہتی نہیں بیٹا بالکل شک نشہ تے میں. تو کہتا ہے اچھا پھر مجھے فالو اپ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی مریض جس نے کچھ عرصے سے نشہ چھوڑا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں، تو آپ سے وہ کہتا ہے آپ کو اب بھی شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں، تو فطری خیال کیا آتا ہے ذہن میں؟ کیا پہلا جواب؟ فیملی کے لیے یہ کہنا جذباتی طور پہ بڑا مشکل ہے کہ نہیں سانو اجے بھی شک ہے. نہیں یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سانو اجے بھی شک ہے. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں. تو سب سے جو آسان جواب ہو سکتا ہے نا زندگی میں کسی بھی چیز کا،
وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار موقع آتے ہیں جب کوئی بندہ ہم سے سوال کرتا ہے, خاص طور پر ڈاکٹروں کی زندگی میں بے شمار ایسے موقع آتے ہیں جب ان کو کوئی مریض پوچھتا ہے کہ پتہ نہیں ایتھے میرے موڈے تے کڑیلاں جیاں پھر دیا نے, پتہ ایسی کی وجہ ہے, تو ڈاکٹر اس کی وجہ بتانے بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کڑیلیں ہوتی کیا ہے. اچھا جی پتہ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر ڈاکٹر کبھی 10 باتوں میں سے 2 باتوں پہ یہ بھی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا, تو کیا اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی؟ اچھی بنے گی کریڈیبلٹی اچھی بنتی ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. باقی آپ کو ہی کینا. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بوجھو تو جاننے والی باتیں ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں آسان ترین جواب ایک انسان کے پاس یہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم انرجی خرچ ہوتی ہے. رہتی نہیں نا, یعنی کسی سے کوئی راستہ اگر پوچھ لے کہ یہ مینار پاکستان کہاں پہ ہے تو بندہ ویسے کہتے ہیں کہ جس طرف. ہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر نہیں پتا نا تو بندے کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں پتا. مطلب اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے. مطلب اس سے کبھی کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کسی بات ایسے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ویلکم کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں یا ویل ڈن کس طرح لکھا جاتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں ہیوملٹی کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن سر یہ اس کا ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن شیم اندر سے ایسے جکڑے بھی ہوتی نا, وہ کہتے ہیں اگر آپ پوچھ لو گے نا تو تم پھر کم تر ہو, تو اٹس ناٹ الاؤڈ. لیکن شیم کتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے انسانوں کی زندگی میں, تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان دنیا میں بہت سارے کام شیم کی وجہ سے کرتے ہیں, ادروائز وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. بسملہ آپ سے ایک سوال تھا کہ یہ جو ڈبل مائنڈیڈنیس ہوتی ہے, کوئی انسان جو ہے وہ ایمبیولنس کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی ویسے شاپنگ کرنے جاتا ہے تب بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ شرٹ لی جائے یا یہ شرٹ لی جائے. اچھا اب یہ اس طرح کی جگہوں پہ تو ٹھیک لگتی ہے, لیکن علاج میں ویسے یوزلی دیکھا نہیں جاتا کہ کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آئے تو وہاں پہ کوئی یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو, یعنی علاج ہے تو ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں فیملی جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ علاج کرایا جائے یا باہر بھیجا جائے. اچھا علاج کرایا بھی جائے یا نہ کرایا جائے, پھر کیا گھر میں کرایا جائے یا کسی ریہاب میں کرایا جائے, تو ہر چیز میں فیملی ڈبل مائنڈیڈ ہے. اس بیماری میں ایسا کیا ہے کہ ڈبل مائنڈیڈنس آتی ہے؟ دیکھیں جب ہم ٹیونن میں ایک بات واضح کرتے ہیں نا فیملی کو, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو لوڈ ون ہے نا یہ ایک بیماری میں مبتلا ہے, اور بیماریوں کا صرف علاج ہوتا ہے. بیماریاں وعدوں سے ٹھیک نہیں ہوتی, ترلوں سے ٹھیک نہیں ہوتی, منتوں سے ٹھیک نہیں ہوتی, تو اس کا ایک علاج ہے. اور جب فیملی سمجھنے کی طرف آتی ہے نا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا ایک علاج ہے, تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں کنٹینیوسلی موو کرنا ان کا ریکوری کو آسان بناتا ہے. یعنی یہ ایک میسج ہے, یہ ایک مقصد ہے ٹیونن کا کہ فیملی کو بتایا جائے کہ نہ تو سختی سے آپ کا لوڈ ون ٹھیک ہوگا, نہ زیادہ لاڈ سے ٹھیک ہونا ہے. اس کو علاج کی صحیح مدد کی ضرورت ہے جو کہ علاج کی صورت میں آپ پرووائڈ کریں. تو جب فیملی اس ڈائریکشن کو پکڑتی ہے تو ریکوری کی ڈائریکشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ راہ ہموار ہو جاتی ہے. ڈبل مائنڈیڈنیس جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماری ایسے چکر میں پھنسا دیتی ہے نا, ارد گرد سے بھی سن رہے ہوتے ہیں, کامن سینس بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر تم اس کا خرچہ بند کر دو, اگر تم اس پہ تھوڑی سختی کرو تو ہیل بی آل رائٹ, یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ بیماری تو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا نا کوئی. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے وہ ایکسپیرینس کی بنا, جیسے اگر پپو کہتی ہے نہیں, وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ رہے ہوتے, کامن سینس کی وہ کامن سینس کی وجہ وہ سے اپنا وہ سائنسدان ہوتے ہیں. جیسے فیملی میں کہتے جب بات ہوتی ہے کہ پپو کہتی ہے کہ جی ہمارا جو فلاں چچا کا بیٹا تھا وہ ٹھیک تب ہوا جب اس کو کینیڈا بھیجا گیا. نہیں, اس میں سلمان ایک بات یہ بھی ہے, ان کا ٹھیک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, یعنی اگر کوئی یہاں پر مسئلہ کریٹ کر رہا ہے, کوئی بچہ یہاں پہ پڑھائی میں نہیں صحیح, تو اس کو باہر بھیجنے سے وہ پڑھائی میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہیں کہ آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ پیش کر دیں. ڈبل مائنڈیڈنیس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری جذباتی کیفیات بھی ہیں. اگر ہمارے اندر جوش و جذبہ ہے, ڈپریشن نہیں ہے, ہمارے اندر تحریک ہے, کسی نے موٹیویشن بھر دی ہے, کسی دن ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں, کسی دن ہمیں کسی اور فیلڈ میں کامیابی ملی ہے, کسی دن کسی نے بہت تعریف کر دی ہے اور ہم جوش و جذبے سے بھر جاتے ہیں, تو اس دن ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے. اسی طرح جب مریض کے حوالے سے بھی ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی زندگی سنوار دینی ہے, تو آپ یوں سمجھیں
کہ ایسا اس دن ہماری اپنی بایولوجی کے اندر کوئی خوشگوار واقعہ ہوا ہوتا ہے، اور جس دن ہم یہ کہتے ہیں کہ چھڈو جی رہن دیو، اینے نہیں ٹھیک ہونا، پیڑیاں پیڑیاں گلاں کر دینے، پھر کہ جی 12 سال بھی کتے دی دم نو نلکی چ رکھو تے وہ ٹیڑھی دی ٹیڑھی، پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے وہ اس چیز پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ کیا کرے گا. مجھے بتائیے کہ اگر بابر اعظم جو ہے 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو اگلا کھلاڑی کیا کرے گا جو آپ کے کریز پہ کھڑا ہوا ہے؟ کنفیوز ہو جائے گا کہ میرا بھی بندہ ہی ہے جانا، میرا بھی جان. تو ڈبل مائنڈیڈنس کی یہ بھی ایک وجہ ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدھ والے دن ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی بدھ کم سود آج تک کم بہت اچھا ہو جائے گا، اور وہی پھر آپ کو سیٹرڈے والے دن ملتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے. تو نشے کی بیماری جب گھر میں ہوتی ہے تو گھر والے روگی ہو جاتے ہیں. وہ چاہیں بھی تو وہ اپنے مریض کی بعض اوقات مدد نہیں کر سکتے. کبھی وہ اتنا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور کبھی اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ گھر میں جو ہے نشے کی بیماری کا دورہ ہوتا ہے، نشے کی بیماری کا راج ہوتا ہے. تو یہ جو ایک اپنے موڈ اور مزاج کو ہینڈل کرنا ہے، یہ والدین کو، فیملی کو، اینی ویز فائدے کا ہی کام ہے نا. کہ اگر آپ کے گھر میں نشے کی بیماری بھی ہے تو آپ اپنے مقاصد اور اپنے جذبات کو علیحدہ علیحدہ مینج کر لیں. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ ایک اچھی زندگی کی طرف چلا جائے، اور آپ کے جذبات ہیں جو کہ زخمی ہیں تو آپ ان کو مرہم پٹی کروا لیں. تو یہ الگ سے ایک دونوں چیزوں کو ڈیل کرنا ہماری زندگی میں زیادہ تر ہماری جو ایک مکمل تصویر ہے اس کے اندر ساری کی ساری تصویر کے اندر نقص نہیں ہوتا. تصویر کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، لیکن ہمارا دماغ اس ایک نقطے پہ مرکوز ہو جاتا ہے اور اس کو کل کائنات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے جو جد و جہد مانگتا ہے، اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو چیرش بھی کرنا. کبھی زیادہ تر اس حصے کے بارے میں سوچنا کہ جو ٹھیک ہے تاکہ آپ کی انرجی بحال ہو جائے، اور پھر کبھی اپنی توجہ واپس ادھر مرکوز کرنا جو کہ توجہ طلب مسئلہ ہے. تو یہ اسی کا نام یعنی زندگی ہے. اور ٹیون ان سیشن میں یہی ٹیوننگ ہم نے کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ آگے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یہ مشکل مقام آئے گا، پھر آسان مقام آئے گا. اور اس میں خالی ایک چیز پہ اگر نظر رکھی جائے گی کہ مریض نے نشہ کیا کہ نہیں تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ کیا پہلے کی طرح نشہ کیا، یا بہت دن بیچ میں سے اچھے بھی گزر جاتے ہیں، بیچ میں ایک دن لیپس ہوتا ہے، کیا نشہ کیا تو نظریہ سلامت رہا، ایمان سلامت رہا، یا نشہ کیا تو ایمان بھی خراب ہو گیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے دوبارہ نشہ کیا لیکن اس کا ایمان سلامت ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا، میں نے اچھی زندگی کی طرف جانا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی نشہ تو نہیں کرتا پر اندر سے اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، اور وہ چوکیدارے کی وجہ سے نشہ نہیں کرتا، پولیسنگ کی وجہ سے نشہ نہیں کرتا، تو ایسی کامیابی کو ہم حقیقی کامیابی ہرگز نہیں. اس بارے میں بتائیے گا کہ جیسے کوئی نشے کا مریض ہے تو یقینی طور پہ تربیت میں بھی کوئی لیک رہا ہوگا، والدین کا کچھ قصور یا اس طرح کی چیزیں، کیا اس کا بھی ایک رول پلے ہوتا ہے؟ کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے. آپ یوں سمجھیں کہ انسان کی تاریخ میں نشئی رویے ہیں، اور وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ہم انسانوں تک، آج کے انسانوں تک پہنچتے ہیں. اچھا، ہم انہیں درست کرنے کے ذمہ دار ہیں، اسی وجہ سے ہم تربیت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہماری تربیت میں خرابی ہے تو نشئی رویے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو نشئی رویے ہسٹری سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ رویے ہم کسی اپنی تربیت کے نتیجے میں درست نہیں کر پائے، کہیں لیک رہ گیا ہے. وہ تربیت کی خرابی ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نشئی رویے پیدا ہوئے، وہ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں اور ہم نے اس کی روک تھام صحیح طریقے سے نہیں کی. بہت ساری چیزیں
ایسی بات ہے. مثلا آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جی سر, تو اگر آپ اٹھ کے ادھر ادھر جائیں اور یہاں 2 انڈے پڑے ہوں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ انڈے آپ نے دیے؟ نہیں, کسی نے رکھے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی کی شرارت ہے. یہ کسی کی شرارت ہے. تو آبزرویشن بھی بعض اوقات اس طرح غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی رویے ہوتے ہیں ان کو غور و غوص کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بچپن کا کوئی حادثہ تھا, کیا صحبت کا اثر تھا, یا کچھ اور تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ لوگ علاج کے لیے اسپتالوں میں جاتے, جب وہ علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہو رہے تھے تو ان کو بخار تھا, تو جب بخار کے لیے اسپتال میں دوائی دی گئی تو ان کو وومیٹنگ ہو گئی. تو وومیٹنگ کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ ڈاکٹر کے کھاتے میں ڈالی جائے گی. اچھا, اب وہ وومیٹنگ پہلے سے ہی اندر ڈیولپ ہو رہی تھی, سمٹمز ایک دم نہیں آتے, اور وومیٹنگ ہو گئی, اس کے بعد کوئی لوز موشن آ گئے, کچھ یہ ہو گیا, کچھ وہ ہو گیا, تو اہل خانہ اسپتال کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ڈاکٹرز جب خوف کے ذریعے علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا علاج نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر کوئی ایسا بڑا علاج نہیں کر رہے ہوتے, کوئی انویسو علاج نہیں کر رہے ہوتے, کوئی ٹیکہ نہیں لگا رہے ہوتے جب کہ ضرورت ہوتی ہے ٹیکہ لگانے کی, کوئی آپریشن نہیں کر رہے ہوتے جب کہ ضرورت ہوتی ہے آپریشن کرنے کی. تو ایون دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ قباحت بہت زیادہ ہے کہ جو پیشنٹ سیف ہے, جو ٹھیک ٹھاک ہونے والا ہے, اس کو پکڑ لیا, اور جو پیشنٹ ٹھیک ٹھاک ہونے والا نہیں اس کو چھوڑ دیا. تو ڈاکٹر کے اوپر اگر آپ اعتماد کریں گے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بھی ایک کاریگر یا مستری یا مزدور کی طرح حوصلہ افزائی سے چلتا ہے. اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ آپ کو بہتر نتائج دے سکتا ہے. سر, اب بہت سارے سوال آتے ہیں جیسے ذہن میں کہ ابھی جیسے یہ سوال تھا کہ کیا والدین کا کوئی قصور ہے یا نہیں. یونین میں اکثر فیملیز کا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, یا یعنی وہ کھل کے اظہار نہیں بھی کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا, کوئی والدہ کہتی ہے کہ میرے سے آپ نے علیحدہ ملنا ہے, بہو کہتی ہے میرے سے آپ نے علیحدہ ملنا ہے. تو والدین میں یا فیملی میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے مسئلہ ہے, اور یہ کوئی اس کی اہلیہ کا قصور ہے کہ وہ ان کو کھینچ کے نشے سے دور نہیں لے کے آ پائیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کھینچ کے دور لے کے جا سکتی ہے نشے سے. دیکھیے, بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی ہی اس نظریے سے کرتے ہیں کہ کوئی محبت کرنے والی بیوی آئے گی اور وہ اسے نشے سے دور کر دے گی, اور ایسا وہ اندیا پہلے دے بھی دیتے ہیں, اپنی توقعات تھوڑی بتا بھی دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں بھی اسی نیت سے کر دی جاتی وہ بتا بھی دیتے ہیں, اور وہ بھلی مانس جو نیک بخت آتی ہے تو وہ مان بھی جاتی ہے کہ ہاں میں ایسا کر لوں گی. اچھا, جب وہ آ کے ایسا نہیں کر پاتی تو گھر والے کہتے ہیں تو مطلب ڈیلیور نہیں کیا, یہ جو کہا تھا وہ تو کیا نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی محبت کی وجہ سے یا اپنی نفرت کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے کسی کی بیماری کو شفا دے دے. اچھا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو مختلف بیماریوں کے بارے میں ہے. ان کے اوپر چلنے سے اوور ٹائم, یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے جس کے اینڈ پہ, جسے کہتے ہیں نا ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, آپ کو روشنی نظر آنی چاہیے. جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم اس چیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ علاج جن کا ہو رہا ہے انہیں نظر آتا رہے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے, واٹ از ان اٹ فار می. اگر ان کو یہ دکھائی دینا بند ہو جائے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے تو علاج میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے, علاج میں فیملی کے لیے کیا ہے, انہیں مسلسل دہرانے اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ, کیا یہ جو علاج ہے قابل قدر ہے, یہ جو اس کا ہم معاوضہ ادا کر رہے ہیں کیا اس کا نعم البدل ہمیں ملے گا. تو علاج کرنے والوں کی 2 ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بدستور اس پہ کام کرتے رہیں, کیونکہ اصل میں فیملی ہمارے پاس آتی ہے اپنی تکلیف سے گھبرا کے, وہ کسی ویژن کے ساتھ نہیں آتی کہ اپنے مریض کو انہوں نے دوبارہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے دیکھنا ہے. لیکن جب 4 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر وہ ایک ویژن کی وجہ سے آتے ہیں
کہ ہم نے اپنے بچے کو جو ہے ڈپٹی کمشنر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, یا اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, تو وہ اس طریقے سے وہاں اسکول میں جاتے ہیں. لیکن جب 12ویں جماعت میں پہنچتے پہنچتے یہ خبر آتی ہے کہ وہ چرس پی رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے, تو پھر اہل خانہ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, تو پھر وہ ویژن وغیرہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ سروائیول کی جنگ لڑنے لگتے ہیں, فائٹ اور فلائٹ کا دورہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا آپ کی تکلیف ہے, اسے دور کرتے ہیں, پھر ہم ان کا قبلہ درست کرتے ہیں, دیکھیے یہ روڈ میپ ہے, اس پہ آپ نے چلنا ہے. اور پھر بہت جلد وہ وقت آتا ہے جب ہم ان کو ویژن دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے مریض میں یہ امکانات ہیں, یہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اتنی گارنشنگ ہو سکتی ہے, اور ریئلسٹیکلی انہیں بتانا پڑتا ہے. اور ویژن جو کریٹ کرنا ہوتا ہے یہ ابھی دماغ کے اندر کریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ قرۂ ارض پہ نہیں کرنا ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج مریض گیا تو اگلے دن اس کو کام پہ لگا دیں, یونیورسٹی بھیج دیں. تو جو ویژن ہوتا ہے وہ ویژنری نے دینا ہوتا ہے اور بیج بونا ہوتا ہے کسی کے دماغ میں, اور اس کے اندر پھر ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. جیسے مرغی کے نیچے جب انڈے رکھے جاتے ہیں 21 دن, وہی دوسرے والے انڈے جب رکھے جاتے ہیں تو 21 دن کا انتظار کیا جاتا ہے, اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ویژن ہوتا ہے وہ بھی دہی کی طرح راتوں رات نہیں جم جاتا, وہ پھر وقت لگتا ہے. آپ کسی سے بات کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میئر میں شمائلہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے ایک کلائنٹ کی, تو ایک جو کلائنٹ کی جب ہم کاؤنسلنگ کر رہے تھے تو ہم ایک خاص نقطہ اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ پوری طرح ریزسٹنس دے رہی تھی. اور پھر بات کسی دوسری طرف چلی گئی, پھر تیسری طرف چلی گئی, تو چند دن کے بعد وہ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اصل میں بات ہے وہ یوں ہوتی ہے. تو میں نے اس کو نہیں کہا کہ اچھا ہم بھی کچھ دن پہلے یہی کر رہے تھے, لیکن ہمیشہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کسی کلائنٹ کے ساتھ تو کامیابی کا کریڈٹ ہم اس کو دیتے ہیں. کامیابی ہم خود رکھ لیتے ہیں, کامیابی کا کریڈٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں, وہ ہم چھینا جھپٹی اس کی نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ علاج کا جو آخری حصہ ہے, جو ویژنری پارٹ ہے, وہ بھی بہت اہم ہے, ادروائز رول بیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینے کی ضرورت ہے بطور فیملی کہ یہ کوئی بیماری ہے جس کا کوئی ایک مکمل علاج ہے, اور علاج وعدوں سے نہیں ہوگا, علاج عمرے سے نہیں ہوگا, علاج شادی سے نہیں ہوگا. شادی کے بعد بھی علاج کروانا پڑے گا, عمرے کے بعد بھی علاج میں سے گزارنا پڑے گا کسی پیشنٹ کو, تبھی وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا. وعدوں کے بعد بھی علاج میں سے گزارنا پڑے گا تو وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا. نشہ چھوڑنے کے بعد علاج ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد زندگی میں جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی شادی بیاہ کرتا ہے, یا پھر ٹیکس پے کرتا ہے, وہ ایک اچھا سٹیزن بنتا ہے, علاج پھر بھی جاری رہتا ہے انٹل پروون ادروائز. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مریض کے طرز عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب اس کو علاج کی ضرورت نہیں, وہ اپنی لگامیں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں انسپریشن کا باعث بنتا ہے, وہ سراسر خیر بن جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کا مریض جو ہے واپس اپنے کسی دور میں نہیں جا سکتا. گلوبلی یہی ریکمینڈیڈ ہے, ایون امریکہ کے اندر بھی جب ہم 12 اسٹیپ کو دیکھتے ہیں, جو کہ امریکہ میں ہر جو ریہیب ہے اس کا مینڈیٹری پارٹ ہے, رادر سینٹرل اس کا پارٹ ہے, تو اس میں بھی ہے کہ پیشنٹ لائف ٹائم تک ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرے گا. شروع میں ہر روز, گریجولی پھر ہر ہفتے میں ایک میٹنگ وہ اٹینڈ کرنے کی طرف جائے فار لائف ٹائم. یعنی جو ہے تاحیات ہے, جو ہے وہ تاحیات ہے, تاکہ ریمائنڈر رہے کہ میں اپنی ریکوری پہ کام کر رہا ہوں. اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے مریض کی نماز ہے. آپ بتائیے کہ آپ ایسا کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ بس ایک دن نماز پڑھ لیتے تو کافی ہے, یا ایک ہفتہ پڑھ لیتے تو کافی ہے؟ ہر روز پڑھنا پڑے گا. پھر کوئی دن ہوگا کہ جمعے والے دن تھوڑا ایکسٹرا ہوگا, چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے مذہب میں. پھر عید والے دن بھی بعض کا جمعے والے دن عید آ جاتی ہے, کہتے ہیں وہ حکمرانوں پہ بھاری ہوتی ہے, نہیں لوگوں پہ خود بھاری ہوتی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ روز کیوں ہے اور اذان روز کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کام جو ہے اذان دیتے رہنا ہے,
اور مریض کا کام ہے کہ نماز پڑھتا رہے، یعنی اپنی جو سوبرائٹی ہے اس کی نماز پڑھتا رہے. یعنی مذہب بھی اس چیز کو بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ بار بار کوئی پیغام دینا جو ہے بڑا ضروری ہے، کسی کو یاد دلاتے رہنا کہ یہ اب توقعات ہیں. اور یعنی اذان بھی پھر یہ بھی ہو سکتا ایک تھا کہ ریمائنڈر ہے اذان بھی کہ نماز کی طرف آؤ. یہ ہو سکتا تھا کہ صبح دے دی جاتی کہ آج آپ نے 5 آپ دیکھیں نا نمازیں کتنا 5 وقت. خوبصورت اسٹرکچر ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو پھر سال میں 1 مہینہ کے روزے رکھنے، جی پھر یہ جناب آپ نے حج کرنا ہے. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اور زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر پیسے کماؤ. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو بارخواہ ہمیشہ نماز کو اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا. تو حالانکہ دونوں بہت مختلف ویرائٹی ہیں عبادت میں اگر دیکھا جائے، لیکن اکٹھے کیوں کہا کہ جتنا توجہ نماز کی طرف کرتے ہو اتنا ہی توجہ جو ہے زکوٰۃ کی طرف بھی کرو. اور زکوٰۃ کی طرف توجہ یہ کہہ کہ منہ نہ پیچھے کرو یا منہ نہ چھپاؤ کہ میری تو حیثیت نہیں ہے. اگلا سوال ہوگا کہ حیثیت پیدا کرو. یہ جو ایک سوچ ہے یہ بہت، آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو نا بڑے ہی ایمفیسائز کرتا ہے، کچھ چیزوں کو بہت بار بار کہتا ہے. جی بار بار کہنے کا ایک بڑا مطلب ایمفیسس بھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس بارے میں زور دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. تو اس کو آپ اگر انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ جو اسٹرکچر ہے زندگی کا، یہ جو اچھا بنانے کا ایک معاملہ ہے جو مذہب نے انسانوں کے لیے مہیا کیا، اب سائنس نے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اگر آپ دیکھیں تو سائنس صرف آپ کو ایجادات نہیں دیتی، سائنس آپ کو صرف ہوائی جہاز، مائکرو ویو اوون یا اسمارٹ فون نہیں دیتی. سائنس آپ کو سکون کے راستے بتاتی ہے، سائنس آپ کو ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے طریقے بتاتی ہے. سائنس بتاتی ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئرز اپ گریڈ ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنے دماغ میں بھی سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے ہیں. تو نشے کی بیماری میں جب کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ ایک میل ویئر کے زیر اثر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وائرس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کو اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ٹریٹمنٹ میں ملتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ اپ گریڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے سافٹ ویئر کو، اس کو یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ آپ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں. پیچھے سے 2 اشارے ہو گئے، مجھے یہ تھا ڈر کہ تیسرے اشارے پہ وہ یلو کارڈ دکھا سکتے ہیں. لیکن تو ایک وقفہ لے کے واپس آ جائیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے. بندہ جب وقفے پہ جاتا ہے تو برین اسٹارمنگ کرتا ہے اور اس میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. اب ایک نیا میڈم سوال یہ آ رہا ہے کہ بیماری ایک انسان کو ہے، باتیں ہی ہو رہی ہیں کہ ٹیون ان کیا جائے گا باقی سب کو، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر کا پورا ماحول بدلا جائے گا، سب کے نظریات بدلے جائیں گے، سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تو یہ تو بڑا یعنی ایک عجیب سا وہ جس کو کہتے ہیں کہ بڑا کھلا تعداد نہیں کہ بیماری ایک کو علاج باقیوں کا. تو یہ کیا سلسلہ؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر کیا کہ نشے کی بیماری فرد کی بیماری نہیں، یہ پورے گھر کی بیماری ہے. اسی طرح علاج بھی
किसी एक फ़र्द के ठीक होने से मुकम्मल नहीं होगा, इलाज में पूरे अहले खाना को शामिल होना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो इमीडिएट फैमिली है, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हों, लेकिन अगर वो इमीडिएट फैमिली की कैटेगरी में फॉल इन करते हैं तो उन्हें हमें इलाज में शामिल करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हम कुछ फ्रेंड्स को भी शामिल करते हैं इलाज के अंदर, जिनका कि बड़ा अहम रोल होता है किसी पेशेंट की लाइफ को पॉजिटिव बनाने में, तो हम उनसे भी कुछ स्ट्रेंथ जो है वो बोरो करते हैं। और अगर किसी की फैमिली ना हो तो फिर उसका इलाज अधूरा समझा जाए या उसके ऊपर भी कुछ किया जा सकता है? उसमें फिर पेशेंट को ही सारी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट साथ में शामिल है तो जिद्दोजहद का कुछ हिस्सा जो है, यानी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम चलते हैं कि कुछ हिस्सा फैमिली प्ले करती है जो उनका रोल है किसी पेशेंट की रिकवरी में, लेकिन जो पेशेंट का रोल है वो फिर अपना किरदार अदा करता है। लेकिन अगर मरीज ने फैमिली खो दी है तो ये चीज जो है उसे हिट बॉटम करती है, और ये चीज फिर वो इलाज में जाता है, फिर वो जाता है सर के बल। लेकिन जो फैमिली है, क्योंकि नशे की बीमारी के बढ़ावे में भी खाली मरीज का ही कसूर नहीं होता, कुछ ना कुछ फैमिली ने भी हिस्सा डाला होता है, क्योंकि फैमिली में भी कुछ अफराद को हीरो बनने का शौक होता है, उन्होंने कुछ हीरोइक एक्शन करके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ ली होती है, कुछ रेस्क्यू कर रहे होते हैं पेशेंट को, कुछ स्केप गोट की तरह प्ले कर रहे होते हैं, कुछ घर के अंदर अहले खाना ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई फ़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर में कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जो कि बाहर से कुछ अचीवमेंट लेके आना चाहते हैं, कोई बिगर अचीवमेंट लेकर आना चाहते हैं, ताकि लोगों की तवज्जो जो है घर के अंदर जो डिसफंक्शन है उस पे ना जाए और जो अचीवमेंट है उसके ऊपर रहे, और पूरा घर कोशिश कर रहा होता है एक परफेक्ट होम को क्रिएट करने में, जो कि नशे की बीमारी में हर रोज़ तिनकों की तरह बिखरा होता है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि इतना शानदार सिनेरियो क्रिएट किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं वो थोड़ा रिवाइंड करके इसको 2-3 दफ़ा देखे तो उन्हें अपने घर का मंजर नज़र आएगा कि किस तरह सब कुछ किया जा रहा होता है, बस उस नशे की बीमारी को पहचाना नहीं जा रहा होता, और नशे की बीमारी घर में एक मस्त हाथी की तरह चल फिर रही होती है और हर कोई बच बचा के उसको रास्ता दे रहा होता है। तो ये चीज़ जो है जब कोई फैमिली इलाज में आती है तो इलाज में पांसा पलटना होता है कि घर में जो पेशेंट हर एक को डायरेक्ट कर रहा होता है, तो अब फैमिली ने थेराप्यूटिक फैमिली के अंदर कन्वर्ट होना है कि वो डायरेक्ट करने की तरफ जाए पेशेंट को, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो वाइफ है, लेकिन कुछ अरसे तक पेशेंट को ये जो डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे निकाल दें और उसको सिर्फ फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेकर आएँ कि उसने हदायत को बस मान के चलना है। वो हदायत डॉक्टर की हैं, वो हदायत फैमिली की हैं, क्योंकि फैमिली का ब्रेन ज़्यादा सेन होता है एज़ कम्पेयर टू पेशेंट। नशे की बीमारी में पेशेंट का ब्रेन जो है उसकी हेल्थ भी कम्प्रोमाइज्ड होती है, तो कई फैसले वो चाहने के बावजूद नहीं ले सकेगा, कई गलतियां वो ना चाहने के बावजूद कर गुजरेगा। सो ऐसे में फैमिली अगर अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फैमिली अगर थेराप्यूटिक है, फैमिली को पता है कि इलाज के क्या मराहल हैं, क्या मुश्किलात हमारे पेशेंट को भी आने वाली हैं, आई नहीं आने वाली हैं, तो वो उन्हें प्री असेस करते हुए पहले ही कोई ना कोई प्रिवेंटिव चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी जो है वो कुछ स्मूदर हो जाए। और अगर वो कोई गलती कोताही कर बैठता है, कोई एक बार ये नशा कर बैठता है, तो वो हिम्मत नहीं हारते बल्कि फिर से इकट्ठे होते हैं और उसको दोबारा से इलाज को आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जाते हैं। चीज़ें देखते हैं, जैसे एक वालिद साहब है, वो ये कहते हैं कि जी हम तो करते हैं जी बिजनेस, तो बेटे को तो दाखिल कर दिया, आप करें इलाज इसका, तो मैं अब वो सारा काम काज छोड़ के यहाँ पे जो सेशन लेने आऊँ ट्यूनिंग या आगे फिर फैमिली सेशन, तो ये सही नहीं लगता। और जब फैमिली शुरू में यही सोचती है, जब हम उन्हें बुलाना शुरू करते हैं ना हर रोज, तो वो सोच रहे होते हैं कि हमारा क्या काम है, ये पेशेंट उनके पास है, आप इसको ठीक करने की तरफ जाएं। सारी फैमिली ऐसे नहीं सोचती, लेकिन वो जल्दी टर्न अराउंड होते हैं। ऐसी होती हैं जो इलाज के 80वें दिन पूछती हैं कि तो फिर अब हम अपना काम शुरू कर ले, यानी उन्होंने काम छोड़ा होता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं और दोनों के दरमियान में राह निकालनी चाहिए कि आप अपने मरीज़ के इलाज में भी बेहतरीन हिस्सा लें और अपने कामकाज को भी चलते रखें। इसलिए नहीं कि वो आपको बहुत ज़रूरत है कामकाज की, हो सकता है आपका कामकाज इतना स्टेबल हो कि वो आपके बगैर भी चलता हो, लेकिन अगर आप हर वक्त मरीज़ के इलाज में खोए रहेंगे तो आपके अपने जज्बात जो हैं
وہ اس قید میں جکڑے جائیں گے جو یہ بیماری پیدا کرتی ہے. اچھا جب کوئی نشے کی بیماری کے اندر بھی چل رہا ہوتا ہے تو فیملی کام کاج چھوڑ کے 24 گھنٹے اس کی نگرانی کر رہی ہے. اور جب فیملی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں اپنے کام کاج میں انوالو ہوں, اپنی لائف کو نارملائز کریں, اپنے دوست احباب کو ملنا شروع کریں, گھر پہ جو کوئی گیٹ ٹوگیدر آپ نہیں کرتے تھے کئی سالوں سے اس کو کرنے کی طرف جائیں, خود سوشل ایونٹس کے اندر شامل ہوں اور اس کی علاج کو ایک حصہ سمجھیں اپنی ڈیلی روٹین کا. اور وہ حصے پہ اگر آپ نے 20% توجہ دینی ہے تو 20% توجہ دیں, باقی ٹائم جو ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ جب اس نے 100 days کے بعد گھر جانا ہے تو آپ کے گھر کی کایا ضرور پلٹی ہونی چاہیے. اچھا اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں جیسے نیند کا معاملہ ہے جی اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ خاص طور پر بیویاں جو رات کو نگرانی کرتی رہتی ہیں کہ ان کا بندہ جو ہے کتنا سانس پی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, اور بار بار چیزیں جو چیک کرتے ہیں, کبھی وہ گھسیٹ کے ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی گھسیٹ کے ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں مریض کو, کیونکہ اسے ہوش نہیں ہوتی. اور بیویاں جو ہے جو بظاہر کمزور ہوتی ہیں لیکن ایسے معاملات میں پتہ نہیں ان میں کہاں سے طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ساری رات جاگتی ہیں, پھر صبح سویرے ان کو بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ نیند جو ہے کبھی پوری نہیں ہوتی. اپنے آپ کو خود سنبھالنا بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپ مریض کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں. سر 2 بھائی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں, یعنی یہ جو مریض ہے, اور وہ اپنی زندگی کو ٹھیک گزار رہے ہیں اور والدین یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ نشہ کرتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے, سب سے بہترین جو لاہور کی یونیورسٹی ہے ادھر وہ جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو پھر علاج میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ان کو علاج میں شامل ہونے کی بہت ضرورت ہے, اپنے حصے کا کام انہیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بھائی ہیں تو بھائی چارہ تو کرنا پڑے گا, یہ تو آپ انہیں ایگزامپ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ بے چینی یا مایوسی یا اس طرح کے مسائل ہوں گے. اور یونیورسٹیوں میں آج کل سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ تو ڈرگس کا ہی خطرہ ہے. تو اگر آپ انہیں نظریہ بیماری نہیں دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ کے نشہ شروع کر دیں کہ ہم بہت زیادہ نہیں کریں گے اپنے بھائی کی طرح, ہم بس کبھی کبھی کر لیا کریں گے, اور اپنے آپ کو اس ٹریپ میں لا کے تو وہ بھی نشہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نالج ہے نشے کی بیماری کے ارد گرد, یہ جو آگاہی ہے, یہ اب معاشرے میں ہر ایک کو چاہیے. وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں, تو یہ بھی ایک حفاظتی ٹیکہ ہے جو نشے کی بیماری کے خلاف انہیں تربیت دینی چاہیے, انہیں ان خطرات سے آگے کرنا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو آئیڈیا دے دیں گے. وہ میں ایک دن اپنے ڈاکٹر سے بیٹھا بات کر رہا تھا کہ میری نانی اماں مجھے جب بھی دیکھتی تھی تو وہ مجھے بلا کے تو علیحدہ لے جاتی تھی اور مجھے کہتی صداقت میں نے تمہارا جو نام ہے نا وہ میں نے رکھا تھا, تو تم نے اس نام کی لاج رکھنی ہے. پھر وہ مجھے کہتی مجھے پتہ ہے تم بہت پڑھو گے, مجھے پتہ ہے تم بڑے کامیاب انسان بنو گے. اور پھر کہتی کہ تم نے نا شراب نہیں پی لی. تو پھر آپ کے ماموں کے بیٹے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بیبی جی ایسے ہی کہتی رہتی ہیں, ہمیں بھی ایسے ہی کہتی رہتی ہیں, ان کی باتیں غور سے نہ سنا کرو. لیکن میں بڑے غور سے سنتا تھا, انہوں نے غور سے نہیں سنی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو سمجھانے کا جو ماں باپ کی طرف سے, یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو میرے ڈاکٹرز نے سن کے کہا تو آپ کو کیوریاسٹی نہیں ہوئی کہ آپ شراب پیے؟ تو میں نے کہا نہیں, میں ماننے والوں میں سے ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پوچھے میری زندگی میں کامیابی کا راز تو وہ بڑی سادہ ہے کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں. مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بھلی بات مجھ سے کی جائے گی میں مان لوں گا, اور دوسری بات ہے کہ میرے کان صرف بھلی بات ہی سنیں گے, میری آنکھیں بھلی بات ہی دیکھیں گی. یہ ایک جو بندوبست ہے, میں بھلی صحبت میں ہی رہنا پسند کروں گا. میرا کوئی دوست نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. تو مطلب یہ جو ایک سوچ ہے, میں سب کو پروموٹ کرتا ہوں کہ اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے. زندگی میں بہت غلطیاں کیں, کوتاہیاں کیں, لیکن سدھار کی طرف رخ رکھا. جو نارتھ ہے اس کو کبھی کھونے نہیں دیا آنکھوں سے.
تو نشے کی بیماری جو ہے یہ اب ایک معاشرتی حقیقت ہے. یہ رستے میں بکھرے ہوئے کانٹے ہیں جو بکھرے بھی ہوتے ہیں اور بکھیرے بھی جاتے ہیں. تو ان کانٹوں سے بچ کے اگر چلانا چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد کو تو آپ یونیورسٹی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, لک چھپ کے آپ حکومت پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. جو بچے آپ نے بڑے پیار سے پیدا کیے ہیں یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. لک چھپ کے علاج نہیں ہو سکتا. جیسے اگر باقی فیملی کو عزیز و اقارب کو یہ بتایا جائے کہ بیٹے کو ہم نے بھیج دیا دبئی اور یہ اب کچھ عرصہ جو ہے وہ کوئی بزنس کے سلسلے میں دبئی میں ہے, اور پھر علاج کرا کے نواں نکور بچہ نکال لیا جائے 0 میٹر. آپ نے بڑے ہی حسین خواب سا پیدا کر دیا نواں نکور بچہ کہہ کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں نا تو ہمارا ذہن جو ہے اس کو نوٹ کرتا ہے. ہمارا دماغ ہر وقت دیکھ سن رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر اور کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو ریہیب میں بھیجا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے دبئی بھیجا ہوا ہے کہیں کوئی ٹریننگ کے لیے, تو ہمارا دماغ جو ہے اس چیز کو ایسے ہی لے گا جیسے کہ ہم نے کہا, کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے اوپر شک نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اچھا میرے آقا کیا حکم ہے, آپ بتائیے کیا کہنا ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ علاج میں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو بھی توجہ علاج کی طرف دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا بچہ تو کسی ٹریننگ پہ ہے. یعنی حیرت انگیز طور پر ہم اپنے آپ سے جو کہتے ہیں, ہم اپنے دل میں جو سوچتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. بیسیکلی ٹیون ان سیشنز کا مقصد ہی یہ ہے, جتنی بھی ابھی سلمان صاحب نے سوال کیے ہیں نا کہ فیملی کے کچھ ممبر کہیں کہ ہماری تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو یونیورسٹی جاتے ہیں بھائی, یا وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, یا پیرنٹس کہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں, وی آر ناٹ اویلیبل. تو ٹیون ان کا بیسک پرپس ہی اس ڈائریکشن کو بتانا ہے. ایک تو نظریہ بیماری بتانا کہ کیسے یہ ایک جسمانی بیماری ہے جو ذہن کو خراب کرتی ہے, پھر رشتوں کو بھی خراب کرتی ہے, اور پھر روح کو بھی ڈیمیج کرتی ہے, اور فیملی کیسے حصہ دار انوسینٹلی بن جاتی ہے, اس کی آگاہی دینا بھی ٹیون ان سیشنز کا ایک پرپس ہے نا, کہ آپ اپنی طرف سے اپنے پیارے کی مدد کر رہے ہیں بٹ اصل میں وہ پیارے کی مدد نہیں, بیماری بڑھ رہی ہے اور بیماری کی مدد ہو رہی ہے. پھر ان کو یہ بتانا کہ کیسے آپ اپنے اندر جو تبدیلیاں لائیں گے تو وہ اس بیماری کی جو بحالی کا راستہ ہے اس کو ہموار کرے گا, اور آپ ایک مضبوط سمت اپنے لوڈ ون کو بھی دے سکیں گے. گھر کے ماحول کو کیسے, ایک دوسرے کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے, یہ سارے کانسیپٹ ہم ٹیون ان میں ہی دیتے ہیں اور فیملی کو ان کا رول واضح کر دیتے ہیں. اور میں نے ایسے چینجز دیکھے ہیں کہ شروع کے ٹیون ان سیشن میں فیملیز بڑی ہی مس پرسیپشنس کے ساتھ, غلط فہمیوں کے ساتھ آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, ہم نہیں بتا سکتے, ہم نے تو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ دبئی گیا ہے یا یو کے گیا ہے. تو ہم بڑی ہی پولائٹلی ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرف جانے سے, یہ رانگ ڈائریکشن اپنانے سے ریزلٹس کمپرومائز. یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک اداکارہ ہیں جن کو کچھ بھی آپ پوچھیں نا تو وہ بالکل سچا جواب دے دیتے ہیں. آپ کچھ بھی ان سے پوچھیں کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے, سنا ہے آپ میں ایسا ہے, تو کہتے ہیں ہاں جی. تو میرا خیال میں اس سے زیادہ آسان جواب کوئی نہیں ہے. پھر کو پوچھے نا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں, یہ تو بہت بری بات ہے, کہتے ہیں ہاں جی بری بات ہے, مجھے پتہ ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ کروں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. مطلب آپ اپنی جو ہیومن لمٹس ہیں جب آپ ان کو شناخت کر لیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے مان لیتے ہیں تو دوسرے آپ کا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سر میں نے دوسرا ایک اور چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن رویوں کے سائے تلے بیماری پنپی ہوتی ہے پھر وہ سائے اوپر سے ہٹانے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریکوری کا سورج جو ہے وہ چمکنا شروع کرے. سیکریسی ایک اہم رویہ ہے جو کہ ایڈکشن گرو کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے. جیسے فنگس تاریکی میں پلتی ہے تو ایڈکشن سیکریسی میں گرو کرتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایڈکشن ہمارے گھر سے نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں پہ کچھ روشنی ڈالنی پڑے گی. یعنی ہمیں یہ اخلاقی طور پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دس از دا ٹریٹمنٹ. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ ہمت کریں, دل بڑا کریں, سچ ہمیں بولنا ہی پڑے گا. اچھا, جب فیملی کو انٹرونشن ڈیٹا پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں تو تب بھی فیملی کو کتنی مشکل پیش آتی ہے کہ اپنے مریض کے سامنے اپنا مشاہدہ بیان کرنا کہ آپ کو علاج میں اس لیے ڈالا گیا
وہ ایونٹ خود سوچتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سر میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ جو فیملی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے نا اور وہ اپنا لینس بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلتی ہے, وہ اتنی اچھی مدد اپنے لوڈ ون کی کرتے ہیں اور وہ ریلیفڈ فیل کرتے ہیں. اچھا, فیملیز کو میں ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ دو چیزوں کو سمجھ لیں کہ کنفرنٹیشن کیا ہے اور انٹرونشن کیا ہے. عام طور پر جو فیملی ممبرز ہیں وہ نشے کے مریضوں کے ساتھ کنفرنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ان کے گھر میں کوئی نیا کسی قباحت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے, چپ رہتے ہیں, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا بچہ اگر سگریٹ پیتا ہے اور ماں کو پتہ چل گیا ہے تو وہ اس کو نہیں کہے گی کہ اس کی جھجک دور ہو جائے گی, پھر میں یہ سامنے پیے گا, یا وہ کہے گا جی میں اس کے والد کو نہیں بتاؤں گی. تو یہ جو چیز ہے نا, جب آپ کا بچہ نیا سگریٹ پینے لگا ہے یا چرس کی خبر ملی ہے یا کلاسیں جو ہے چھوڑتا ہے یا کسی قباحت میں ہے یا کسی پہلے دن ہی کسی غلط آدمی سے ملتا ہے, تو جب تازہ چیزیں ہوتی ہیں, تازہ کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ٹریل نہیں ہوتی, تو کنفرنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کنفرنٹیشن جو ہے وہ تب کی جاتی ہے جب کہ ابھی وہ علت نہیں بنی, یعنی ایڈکشن نہیں بنی, ہیبٹ نہیں بنی, اور ابھی ون آف قسم کا واقعہ ہوا ہے. جیسے کوئی کسی عورت کا خامد ہے, وہ انفیڈیلٹی میں ہے, تو اس کو فوراً اس سے بات کر لینی چاہیے کہ یہ معاملہ ہے. لیکن جب انفیڈیلٹی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے اور وہ مسلسل جو ہے یہ کام کر رہا ہو, تو پھر کنفرنٹیشن نہیں کرتے, پھر انٹرونشن کرتے. لہٰذا یہ طے پا گیا کہ اگر کوئی بندہ ورکہولک ہے تو اس کے ساتھ آپ انٹرونشن کریں گے. اگر کسی نے پہلے دن جو ہے 14 گھنٹے کام کیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے. اگر کسی نے آپ سے آج وعدہ توڑا ہے تو آپ اسے کنفرنٹ کریں گے. لیکن اگر وہ کئی سالوں سے وعدے توڑ رہا ہے تو پھر آپ انٹرونشن کریں گے. نوعیت اور سنگینی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نوعیت اور سنگینی کے علاوہ یہ لینگتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیچھے ٹریک کنٹینیوٹی کیا ہے, کہ یہ ایک بالکل ردم بن چکی ہے, عادی مجرم ہو گیا بندہ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سہون کسی سے گلاس گر کے ٹوٹ گیا ہے تو آپ کنفرنٹ کریں گے. لیکن اگر وہ ہر روز گلاس توڑتا ہے, کبھی برتن توڑتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی دل توڑتا ہے, تو پھر آپ انٹرونشن کریں گے. اور کنفرنٹیشن جو ہے تب آپ کرتے ہیں جب آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے, جب آپ کا لیوریج ہوتا ہے. اچھا, اب مریض جو ہے وہ مریض بن چکا ہے اور گھر والے اس کو کنفرنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر مریض جو ہے وہ آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے, رسپونڈ نہیں کرتا. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ نشے کے مریض کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے. جب بھی کرنی ہو تو انٹرونشن کرتے ہیں. اور انٹرونشن اور کنفرنٹیشن میں فرق یہ ہے کہ انٹرونشن سیکھنے والا کام ہے, نمبر 1. نمبر 2, انٹرونشن ایک آدمی نہیں کرتا. 1-to-1 جو ہے وہ مریض جو ہے اس سے نپٹنا مشکل ہوتا ہے. اکیلا کوئی ملک جو ہے امریکہ سے نہیں نپٹ سکتا, مطلب 1-to-1 مشکل ہو جاتا ہے. مریض کے ساتھ نپٹنے کے لیے آپ کو اس کے جو بہی خواہ ہیں, جو اس کے پیار کرنے والے ہیں, جو اس کے اہل خانہ ہیں, دوست احباب ہیں, ان کو ساتھ ملا کے بات کرنی پڑتی ہے. اور کنفرنٹیشن جو ہوتی ہے وہ اس واقعے کے فوری بعد ہوتی ہے, لیکن انٹرونشن جو ہوتی ہے وہ اس واقعے کے فوری بعد نہیں ہوتی. وہ ایک ٹھنڈے طریقے سے سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو آپ سرپرائز کرتے ہیں کسی نشے کے مریض کو. اس کی کچھاڑ میں جا کے 1-5 مارننگ آپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جملے سیکھنے ہوں گے. اس کے لیے آپ مریض سے بات کریں گے تو ہر بندہ جب بات کرے گا تو پہلے پیار اور محبت اور انکنڈیشنل ریگارڈ کی بات کرے گا, نان ججمنٹل ہوگا, ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا, اور آنکھوں میں پیار کے آنسو ہوں گے, اور پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا تھا, پھر ہمیں اس دن کیا محسوس ہوا تھا, پھر ہم نے کیا کیا تھا, پر ایکچولی ہمیں علاج کی طرف رجوع کرنے تھا. اور ابھی بھی ہم آپ سے ایک وعدہ نہیں مانگ رہے ہیں, بلکہ آپ سے ہم علاج کے لیے رضامندی مانگ رہے ہیں. تو کنفرنٹیشن میں آپ کسی سے کوئی علاج کی رضامندی نہیں مانگتے, آپ اسے وعدہ مانگتے ہیں, ارادہ مانگتے ہیں. اور اگر وہ دوبارہ دہراتا ہے تو پھر آپ اس سے نئی بات کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو تم نے وعدہ
کیا اور اب توڑ دیا. تو اب ہم وعدہ توڑنے کے موضوع پہ بات کریں گے. یہ جو تم رات لیٹ آئے ہو اب اس پہ بات نہیں کریں گے, بات آگے چلے گی ہے, جو کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے. ہاں, تو وہ گل ود گئی ہے تو پھر اب وہ پچھلی پرانی سیم بات نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جو کنفرنٹیشن ہے اور انٹرونشن کا پتہ چلنا چاہیے. پھر علاج کا جو خوبصورت پارٹ ہے, جو گارنشنگ ہے, جو پالش ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اور فیملی نے مل کے ایک ویژن کریٹ کرنا ہوتا ہے اس مریض کے لیے, اور پھر مریض کے اندر وہ انفیوز کرنا ہوتا ہے, انفلٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو خواب چھوڑ گیا تھا, وہ جو سارے ستارے جس کے ٹوٹ گئے تھے, وہ ان کو ایک ایک کر کے سب ستاروں کو جوڑنا اور اکٹھا کرنا ہوگا, موتیوں کو جوڑنا ہوگا, آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا. اور پھر جب آپ اسے ایک ویژن دیتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, اس کی عزت نفس بحال کرنی ہوگی, اس کی انرجی بحال کرنی ہوگی. تو کھلونوں کی طرح اس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پیار سے رکھنا ہوگا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ویژن ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جو تقریباً کوئی 45 سال پہلے دنیا میں ایجاد ہوا تھا, کہ کس طرح ایک اسکرپٹ بنایا جاتا ہے, پھر اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے, اس کے پیچھے مریض کا کوئی پسندیدہ میوزک ہوتا ہے, اور مریض کوئی ایسی باتیں اپنے منہ سے بولتا ہے جو وہ خود ہی ریکارڈ کرتا ہے اور خود ہی اپنی پرائیویسی میں سنتا ہے. یہ ایک بظاہر پیسو پروسیس لگتا ہے, لیکن یہ ایکٹیولی دماغ میں جا کے تو ایک سافٹ ویئر بننا شروع ہوتا ہے ہمارے شعور میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں جو شعور میں جو ہے ہمارے جو سافٹ ویئر بنتے ہیں, تو وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ہمارے لاشعور میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں, اور پھر ہماری زندگی دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتی ہے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے کہ زندگیاں دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائیں. اور اس پروگرام کو اب تقریباً 1 سال اور 2 ماہ ہو گئے, اور ان 14 ماہ میں جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ پروگرام ہوتا تھا. اس پروگرام کو 7 سال وہ تو پھر ہے ہی ہے, لیکن یہ باقاعدہ جو ہے یہ والا سلسلہ, اچھا وہ تو یو آسک فار اٹ ڈاکٹر اعجاز قریشی اس کو ہوسٹ کرتے تھے. کیوں نہ ہم ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی اس موقع پہ بہت پیار سے یاد کریں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے براڈ کاسٹر ہیں, اور انہوں نے جو شروع میں اس پروگرام کی داغ بیل رکھی, تو اس سے اس پروگرام کو ہمیشہ بڑی تقویت ملی. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں ولنگ ویز کے لیے, اور میں ہمیشہ ان کو بڑی اچھی دعاؤں سے یاد کرتا رہتا ہوں. اور ان کی جو ہوسٹنگ ہے اور وہ ساری چیز, یعنی بھی چند دن پہلے ایک پیشنٹ کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کو اس ٹائم سے فالو کر رہی ہوں جب وہ ایک شو چلتا تھا جس کے پیچھے ریس کورس کی ویڈیو چلتی تھی, تو وہ پیچھے جو ہے وہ ویڈیوز اکثر جو ہے وہ چینج ہوتی تھیں. تو یہ پروگرام جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, تو یہ بڑے پرانا یہ پروگرام بھی اور ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مشمل آپ کا بہت شکریہ. میڈم اسما آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.